سورۃ الکہف آیت نمبر 105۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا۔ آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو کونی آیات یعنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کر کے رب کو پہچانو، اور دوسری شرعی آیات یعنی کہ قرآن کی آیات۔ تو کائنات میں انسان غور و فکر کر کے اور پھر کیا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں، یہ تو خود ہی بن گئی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں، تو یہ بھی انکار ہے رب کا۔ اور اسی طرح شرعی آیات کا یعنی قرآن کا انکار کر دینا، اس کو رب کا کلام نہ سمجھنا، اور اپنے اس کی ملاقات کا انکار یعنی آخرت پر یہاں یقین ہونا، کیونکہ متقین کی پہلی صفات میں آتا ہے سٹارٹنگ میں کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پہ تو وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ فحبطت اعمالهم، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کیا، کتنا ہی نام کمایا ہو، فیم کمایا ہو، کتنا ہی فائدہ پہنچایا ہو لوگوں کو، لیکن سب ختم۔ فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، اور ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، یعنی زندگی بھر کی دوڑ دھوپ کو بھی قیامت کے دن کوئی وزن نہ ہوگا۔ ڈھیروں عمل لے کر آیا ہو، کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا اپنے رب پر، اس کی آیات پر اور اس کی آخرت کی ملاقات پر یقین نہیں تھا۔ تو اگر انہوں نے اپنی دل کی تسلی اور ضمیر کی خوشی کے لیے کچھ بھلائی کے نیکی کے کام بھی کیے ہوں گے تو یہ بھی کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا ایمان اور یقین سے خالی تھے یہ کام، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آخرت کے دن ایک موٹا تازہ بھاری آدمی آئے گا، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر برابر بھی نہ ہوگا۔ ہم دنیا میں آج مال سے، لوگوں کے لباس سے، ان کی ڈگریز سے، ان کے اسٹیٹس سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا وزن ہے؟ اور سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے ہاں ہمارا کیا وزن ہوگا، کیونکہ وزن جو ہے نا وہ زیادہ چیزوں کا نہیں ہوگا، بلکہ کس چیز کا ہوگا؟ احسن عمل کا۔ ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی پڑھا تھا سورہ کہف کے احسن عمل کیا تھا کہ ایک وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے خالص کیا جائے کہ اس سے میرا رب راضی ہو، اور دوسرا وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو پچھلی آیت میں آ گیا کہ وہ خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں بہت کام کرتے رہے بڑے بڑے، لیکن وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، سنا کہ وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت زبردست قسم کے کام کرے۔ سنا کا بتایا بھی تھا مطلب کہ کسی کام کو بہت پرفیکشن کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ سوچ سمجھ کے کرنا، یعنی انسان اس چیز میں لگا ہوا آئے گا اور سمجھ رہا ہے کہ اس کا بہت مجھے کریڈٹ ملے گا، اس کا مجھے بہت بدل ملے گا، لیکن وہاں قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اصل وزن کس کا ہوگا؟ جو ایمان کے ساتھ کام کرے، جیسے کہ ذوالقرنین نے دیوار بنا دی، لوگوں کے لیے بھلائی کر دی، اصل چیز کیا تھی؟ ایمان تھی اور آخرت پہ یقین اور اپنی بڑائی نہیں۔ تو بندہ مومن کو جو ہے نا ایک پریولیج ملتا ہے گا کہ وہ اگر دنیا کے بھی کام کرتا ہے گا، دنیا میں بھی کھانا پکا رہا ہے گا، اپنے گھر کے کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ میں اپنے فرض ادا کر رہا ہوں، اور ایسا احسان نہیں جتا رہا لوگوں پر کہ ہائے ہائے نہیں مچا رہا کہ یہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے گا، تم لوگوں کی خدمت بھی کرنی پڑ رہی ہے، تم لوگوں کو کھانا کھلانا پڑ رہا ہے، منہ نہیں بنا رہا، تو ان سب چیزوں پہ اس کے لیے اجر ہے، وہ آخرت کی یقین رکھتے ہوئے اپنی رب کی رضا کے لیے یہ سب کام کرے، کیونکہ دو چیزیں جو ہے نا وہ عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 ریاکاری، نمبر 2 احسان جتانا۔ ان دو چیزوں سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض وقت ہم کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک تو ہم اس کو اچھا کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں، اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز کیا کرتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں اور پھر اس کو احسان جتاتے ہیں کہ میں نے کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تم لوگوں کو تو احساس ہی نہیں، میں ہر وقت تم لوگ سب کیا کیا کرتی رہتی ہوں۔ تو ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے کہ کہیں ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے اور کہیں احسان جتا کر ضائع نہ ہو جائے۔ اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے بہترین انداز سے، اس پہ اگر کوئی کریڈٹ نہیں بھی دیتا تو بھی یقین رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا، اور نیکی کا جو بھی کام ہو تو اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ ایون کہ دنیا کے کاموں کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے، تو جتنا ہم دین کا اور سنت کا علم حاصل کریں گے تو ہمیں یہ حکمت آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے اپنی دنیا کو کاموں کو بھی سر انجام دینا ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، ان کا بدلہ جہنم ہے، اور وجہ کیا ہے بتائی گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا،
یعنی اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اس کو سنجیدہ نہ لینا، اس پر عمل نہ کرنا، اور رسولوں کا مذاق اڑانا، رسول کی سنت کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، پردے کا مذاق اڑانا، یعنی کہ دین کو ہلکا سمجھنا، دنیا کو ویلیو دینا اور دین کو ہلکا سمجھنا، اس کو لو سمجھنا۔ یہ تو غریب لوگ جو ہوتے ہیں دین پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کفر آ رہا ہے نا، وہ کوئی اصطلاحی کفر نہیں ہے، کافروں کے بات نہیں ہو رہی، بلکہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس سے پش ڈال دیا اپنی زندگی سے، اور دنیا کے ہی طالب بنے بیٹھے رہے، دنیا میں ہی لگے رہے، اسی کی جستجو میں اور اسی میں ہلکان ہوتے رہے، تو دیکھ لے پھر کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں ایسی تمام باتوں سے بہت درجے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن میں ذرا بھی شائبہ آئے کسی قسم کے دین کے مذاق کا، کیونکہ اس قسم کے پرینکس اور اس قسم کے میمز، ان سب چیزوں کو اس قدر لوگ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، جہنم کا اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں نماز کا، داڑھی کا۔ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے گا، اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق نہیں بنانا، دین کی باتیں جو ہے سنجیدہ باتیں ہیں گی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں عمل نہیں ہو رہا، کوتاہی ہو رہی ہے، تو وہاں توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، نہ کہ ان چیزوں کو ہلکا جان کے ان کا مذاق بنا لیا جائے، یا دوسرے لوگ جو عمل کرتے نظر آ رہے ہیں ان کو ڈی ویلیو کیا جائے ان چیزوں کا مذاق اڑا کر۔ اور اگلی آیت میں پھر ایسے لوگ جو ان باتوں پہ، اللہ اور رسول کے فرمودات پہ عمل کریں گے، ان کے بارے میں آ رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کی مہمانی، یہاں پہ بھی نزول کا لفظ آیا، پیچھے بھی نزول کا لفظ آیا تھا، کہ ان کی مہمانی جو ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس، فردوس کے باغات میں ہوگی۔ فردوس جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں بہت پھولوں اور پھلوں سے بھرپور باغ کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کہ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے فردوس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں کہا ہے کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کیونکہ جنت الفردوس جو ہے نا وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے عرش الرحمن کے پاس، اور اسی سے جنت کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں۔ اور سورۃ المومنون کی آیت نمبر 110 اس کا مطالعہ کیجئے کہ اس میں کون لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا ان آیت سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نچلے درجے والا جنتی اوپر والے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم زمین سے ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی جنت کے ایک ایک درجے میں اتنا فرق ہوگا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ جگہ بدلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ یا حولا جو ہے نا یہ ہال سے ہے، ہال کہتے ہیں جگہ بدلنے کو، جیسے ماحول ہوتا ہے، ہم اردو میں حالات بولتے ہیں، حالات میں تبدیلی کہتے ہیں نا، عربی میں ہال جو ہے وہ ایئر، سال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سال بھر بھی موسم چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو جنت میں جو کچھ ہے وہاں سے بندہ کبھی نکلنا نہیں چاہے گا۔ جنت جو ہے وہ دنیا کی طرح نہیں ہے، دنیا میں کتنے ہی اعلیٰ جگہ پہ ہم چلے جائیں، وہاں ایک وقت آتا ہے کہ دل چاہتا ہے واپس چلے یہاں سے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ کامل نہیں ہے، یہاں پہ انسان کی سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی، انکمپلیٹ ہے۔ لیکن جنت میں وہاں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایسی باتوں کو بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ وہ جنت میں تو بور ہو جائیں گے ہم وہاں پہ ہمیشہ رہ کر، ایسا نہیں ہے، کہ وہاں پہ جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے وہ نہ کبھی پرانا ہوگا، نہ کبھی اس میں انسان کو کوئی اکتاہٹ ہوگی، نہ وہ اس کو بدلنا چاہے گا۔ اور اب آخری آیتیں جو آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے حوالے سے، آیت نمبر 109، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے، مداد، مد جو ہے نا وہ پھیلانے کو کہتے ہیں، ہم جو تجوید قاعدے پڑھتے ہیں اس میں مد پڑھتے ہیں نا، تو انک جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، وہ صفحوں پہ پھیل جاتی ہے، تھوڑی سی انک ہوتی ہے کہ آپ اس سے لکھنا شروع کریں وہ پورے صفحوں پہ پھیل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آ رہے گا کہ اگر سمندر روشنائی انک بن جائیں تیرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ اسی کی طرح اور سمندر بھی اس کی مدد کے لیے لے آئے جائیں۔ یہاں رب کے کلمات کی بات ہو رہی ہے۔ رب کے کلمات میں ایسے سب سے پہلے تو رب کا کلام یعنی قرآن مجید،
ہر دفعہ اسے پڑھیں، ہر دفعہ نئی نئی باتیں اس میں سے سامنے آئیں گی. کبھی مطلب قرآن پاک سے کبھی دل اکٹائے گا بھی نہیں، اور کبھی اس کی اللہ کی تعریف تسبیح اور اس سے بندہ پورا حق ادا کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمندر کی وسعت کے برابر، آپ دیکھیں زمین کے مقابلے میں سمندر کی وسعت کتنی ہے گی، کتنا پانی ہے. تو وہ سب جگہ روشنائی بن جائیں. اور سورۃ اللقمان میں آتا ہے اگر زمین کے تمام درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، یعنی پین بن جائیں، اور سمندر سیاہی ہو، اور اس کے بعد اتنی 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یقیناً اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو 1400 سال سے اب تک اس کلام کو پڑھتے ہوئے اتنی باتیں اس میں سے نکل رہی ہیں، اور لوگ جان رہے ہیں، اور معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا. بندوں کو اس نے عاجز کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا اگر کلمہ کن ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کلمہ کن سے کیا کچھ پیدا کیا ہے. تم اس کی گنتی اور شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا. یہ تو تم زمین میں ڈسکور کرتے ہو تو بھی اب تک صرف ڈسکوری ہوتی جا رہی ہے. ابھی آج کیا نام ہے، اگر آپ دیکھیں ریسرچ کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والے جو ریسرچ کرتے ہیں کہ ایوریج 2 فشز جو ہے وہ ڈیلی جو ہے ڈسکور ہوتی ہیں نئی اسپیشی کی. اور پتہ نہیں کتنے کتنے نئے طرح کے جانور جو ہیں اور پلانٹس جو ہیں وہ ڈسکور ہو رہے ہیں اس دنیا میں. اور پتہ نہیں سمندر کے اندر تو کیا کچھ ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں پہ کتنی مخلوق بنائی ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور نہیں جاننے والا تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی. یعنی وہ رب ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ پیدا فرمایا گا اس کلمہ کن سے. ہم تو اپنے سامنے موجود چیزوں کو بھی مطلب شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذاتی طور پہ کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تو بندہ جو آج سائنس کے علم سے سوچتا ہے کہ ہمیں کہاں ٹیکنالوجی سے کہاں پہنچ گیا ہوں، تو انسان کا علم کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جب جا رہے تھے خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو آتا ہے کہ رستے میں انہوں نے سمندر میں ایک چڑیا نے پانی لیا، تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک علم وہ ہے جو مجھے دیا گیا اور ایک علم وہ ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا تھا، اور ہم دونوں کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسی ہے جیسے اس سمندر کے سامنے چڑیا کے چونچ میں تھوڑا سا پانی. تو کہاں سے بندے کو تکبر لائق آتا ہے. تمام تعریف، حمد اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہی ہے. اور آخری آیت 110، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. فرق کیا ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود الہ بس ایک ہی ہے. یعنی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ خود بتائیں کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت نمبر 93 میں یہ آتا ہے، کیا میں بشر رسول کے علاوہ بھی کچھ ہوں؟ یعنی بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میں رسول ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، مجھے رسول مانو. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. تو جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کا تو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کریں، عمل صالح کریں. پھر وہی عمل صالح پہ بات آ گئی. لقاء یعنی آمنے سامنے کی ملاقات کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جس کو یقین ہے کہ وہ رب سے ملاقات کرے گا تو کیا لے کر آئے؟ عمل صالح لے کر آئے. اور عمل صالح رب کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور سنت کے مطابق ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اینڈ کہاں ہو رہا ہے؟ شرک سے پاک. یعنی خاص عبادت اور بندگی محبت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے، کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے اور کسی کے در پہ نہیں جانا. رب کی بندگی کرو اس طرح کہ کوئی شریک نہ ہونے پائے اس میں، اور آخرت پر یقین ہے کہ رب میرا جو میں صالح عمل لے جاؤں گا اس پہ جزا دے گا. اور یہاں جو شرک کی بات کی جا رہی ہے توحید عملی کی بات کی جا رہی ہے. یعنی توحید ایسی خالص ہو کہ انسان نیک عمل جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے. کیونکہ دیکھیں شرک کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو الہ کے مرتبے سے نیچے مخلوق کے ساتھ لا کے ملا دینا، یعنی رب کو ایسا سمجھنا جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، تو پھر اس تک پہنچنے کے لیے رسائی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی وزیر وغیرہ سے، درمیان میں کسی کو ڈالنا پڑتا ہے. تو ہم نے رب کو کیا کیا؟
اس کو نیچے لے آئے اس کے مرتبے سے کہ وہ ڈائریکٹ ہماری بات نہیں سن سکتا۔ دوسرے طریقے جو شرک کا ہوتا ہے کہ یا پھر رب کو مخلوقات کی صف میں سے کسی اور کو اللہ کے درجے پہ پہنچا دینا، یعنی کسی مخلوق کو ایسی صفت مان لینا جو رب کی صفات میں سے ہے یا پھر رب کا حق ہے، جیسے کسی اور کو مان لینا کہ وہ سب غیب کا علم رکھتا ہے، یا کسی اور سے ایسی محبت کرنا یا ایسا ڈرنا جیسے کہ رب العزت کا حق ہے، تو یہ بندے کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ان دی لاسٹ کیا کہا جا رہا ہے؟ شرک سے بچاؤ خود کو، ورنہ یہ تمام اعمال کو تمہارے کیا کر دے گا؟ ملٹیپلائی بائی 0، کچھ اجر نہیں ملے گا بلکہ جہنم ہی مقدر بن جائے گی اگر شرک کے ساتھ آئے۔ تو جو لوگ نیک اعمال کے ساتھ، صالح اعمال کے ساتھ آخرت کی ملاقات پہ یقین رکھتے ہیں گے تو وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور احسان سے ہم نے یہ صورت مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس صورت کا ایک ریویو کریں گے جس میں ہم تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دجال کے فتنے کے حوالے سے کس طرح سے اس میں کیا گائیڈ لائنز مل رہی ہیں انہیں ایک دفعہ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔